السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت ہود کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 49 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہرگز نہ تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ان گھر والوں میں سے نہ تھا جن کی آپ علیہ السلام کے ساتھ نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جیسے کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام سے نسبی قرابت تو بدرجہ اولا حاصل تھی، لیکن چونکہ دینی قرابت، دینی ایمان حاصل نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرح نوح علیہ السلام سے قرابت کی نفی فرما دی۔ بے شک اللہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، آپ نے جو سوال کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے حق میں شفاعت قبول فرماتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کرنا درست نہیں۔ یاد رہے کہ اس سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام ظاہر پر ہی حکم لگاتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کلام ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہ تھے، وہ شرک کرتا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا۔ دوسرا قول راجح ہے، پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس بات کے درست یا غلط ہونے کا آپ کو علم نہیں، اس بات کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو نہیں جانتے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح علیہ السلام سے کیے گئے اس کلام میں نرمی و شفقت کا اظہار ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے، پیارے نوح علیہ السلام، آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام صرف اسی کی نجات کا مطالبہ اور شفاعت فرمائیں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں، تو ان کی نجات کے بارے میں آپ کا سوال کرنا آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت ہوئی تو آپ نے عرض کیا ہے، میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، کہ اسے حاصل کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس آیت سے حضرت نوح علیہ السلام کے مقام رضا بالقضاء پر فائز ہونے کا بڑا پیارا اظہار ہے کہ سگا بیٹا نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوا اور وعدہ الہی کے پیش نظر دعا فرمائی، لیکن حقیقت حال معلوم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے تنبیہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی تیری قضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی چونکہ ان کے گھر والوں میں سے ہے، اس لیے یہ بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت محسوس ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانے والا معاملہ، اور یہ گناہ نہیں بلکہ ان کا تعلق حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں سے ہے۔ آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب
خرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے، اور کچھ جماعتیں اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقررہ مدتوں تک فراخی عیش وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مراد ہے، کافرہ عورت داخل ہے، کافر مرد اور کافرہ عورت داخل ہے۔ آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان غیبی خبروں کو تفصیل سے نہیں جانتی تھی، لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں، بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد، فتح اور اخروی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان